السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ حالیہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی جو انڈیا میں برسر اقتدار ہے اس کے آفیشیل اسپوکس مین نوپ شرما اور نوین کمار جندال کی طرف سے جو مبینہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو انپریسیڈنٹڈ رسپانس آیا ہے عرب ممالک میں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو حالیہ کچھ سالوں میں ایک بڑے تسلسل کے ساتھ یورپ میں اور امریکہ میں ایسے واقعات ہو رہے تھے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بڑی شدت سے گستاخی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ سے منسوب کچھ خاکے چھاپے گئے، ایسے خاکے کرنے کا کمپٹیشن کروائے گئے، لیکن عربوں میں کوئی اس طرح کا کبھی رسپانس نہیں آیا۔ آخر ایسا اب کیا ہوا ہے کہ یہ جو عرب ممالک میں ابھی جو بہت زیادہ رسپانس آیا ہے، وہاں پہ جو انڈین پروڈکٹس ہیں انہیں وہاں کے ڈپارٹمنٹل سٹور سے ہٹایا جا رہا ہے۔ بائیکاٹ انڈیا کی مہم جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے۔ جو انڈین ڈپلومیٹس ہیں ان ممالک میں، جن میں سعودی عرب ہے، عمان ہے اور ایران ہے اور کویت ہے، یمن ہے، ان ممالک میں ان کے ڈپلومیٹس کو فارن آفیسز میں بلا کے تو ان کی نہ صرف سرزنش کی جا رہی ہے بلکہ ان احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ اب عربوں میں اتنا جو ایک عوامی سطح پہ اگر ہم دیکھیں وہاں پہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے، وہاں پہ شخصی حکومتیں ہیں اور آٹوکریسی ہے، تو وہاں پہ کبھی بھی جو عام عوام ہے اسے کسی بھی احتجاج کے اندر شریک نہیں کیا جاتا، چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے پیچھے جو حالیہ روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ لگی ہوئی ہے، اس جنگ میں یورپ اور امریکہ ایک کمپین کر رہے ہیں کہ وہ روس کو معاشی طور پہ تنہا کر دے، اور معاشی طور پہ اس پہ بوجھ ڈالنے کے لیے مختلف ممالک میں کمپین کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ اور یورپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں انڈیا کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں ایک فورم پہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے یہی سوال کیا گیا، تو انہوں نے بہت دو ٹوک انداز میں بات کی کہ یورپ کو اب اس ذہن سے نکل آنا چاہیے کہ جو یورپ کا مسئلہ ہے وہ تو ساری دنیا کا مسئلہ ہے، لیکن جو دنیا کے مسائل ہیں اس سے یورپ کو کوئی سروکار نہیں۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ بھی کشیدگی ہے، لیکن اس کشیدگی کو کبھی بھی یورپ نے سنجیدگی سے نہیں لیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر یورپ اور امریکہ کو اس بات پہ تشویش ہے کہ کیوں کچھ ممالک جو ہیں وہ روس سے سستا تیل خرید رہے ہیں، تو اس پہ ان ممالک کو چاہیے کہ وہ ایران اور وینزویلا کا تیل عالمی منڈیوں میں کیوں نہیں آنے دے رہے۔ اب ان ممالک کو روک کے تو عالمی منڈی کے اندر ایک مصنوعی قیمت بڑھائی گئی ہے، تو جو ترقی کرتے ہوئے ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کو کیوں ترجیح نہ دیں۔ تو ابھی جو اس وقت انڈیا کے خلاف ایک کمپین چلی ہے، اس کے پیچھے یہ عرب ممالک جو ہیں یہ امریکہ اور یورپ کی اما پہ ہی انڈیا کے مخالف یہ صرف دباؤ کے ایک حربے ہیں، اور بالکل اسی طرح جس طرح پہلی افغان جنگ کے اندر مسلمان ممالک کو روس کے خلاف لڑانے کے لیے اسلام میں شدت پسندی کے عنصر کو نہ صرف پروموٹ کیا گیا بلکہ اسے بڑھاوا بھی دیا گیا، بالکل اسی طرح اب ایک طریقے میں ایسے ممالک جو اب یورپ اور امریکہ کے مخالف بلاک میں ہیں، وہاں پہ مسلمان ممالک کو اسی طرح انگیج کیا جائے گا، اور یہ کوئی اتنا مثبت طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ اس طرح اگر آپ دوبارہ وہی غلطی کریں گے جو آپ نے 1980 کی دہائی میں کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی
تباہی کی طرف جائے گا، کیونکہ یونی پولر ورلڈ کے اندر امریکہ کی منمانیوں نے ان مسلمان ممالک ہی کو نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کیا، بعد میں عراق میں، شام میں، کہاں پورے عرب ملک کو انہوں نے بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ یونی پولر ورلڈ کے نقصانات ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔